قبر اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام هست و حضرت اسماعیل هم شخصیت بسیار بزرگواری بودند. در زمان پدرشان از دنیا رفتند و در همین محدوده دفن شدند. البته آثار قبر رو 2-3 بار گذاشتن ولی خراب کردن و در سالهای اخیر هم اینجا رو شروع کردن به میت دفن کردن. اینجا مقداد دفنه، اینجا ابن مسعود دفنه، اینجا بزرگان دیگری دفنن از یاران پیغمبر اکرم. اینجا میدونید حالا میریم سر قبر ام البنین مادر ابوالفضل العباس و همین بقی میومد یه صورت قبری درست میکرد و اینجا گریه میکرد. ام البنین خانم belə bir xanım. Bu balanın anasıdır. Dayanıbsan məhzərində və baver eləyüz hər nə mənə həvaiciz olsa ha, istəsəz Allahdan Ümmülbənin hörmətinə Allah özü kəramət elər, nigarançılığı yoxdur. Təfəzzül elər, babul həvaic anasıdır. Ləhzə-i axərdə də mübarək cəmalına Əbbasın gözləri sataşdı. O zamandı ki Əbülfəz Atüsdə devam gətirə bilmir. رضا ام البنین در همین قبرستان 4 صورتی قبر درست کرده بود. می آمد کنار این قبور گریه میکرد، میگم مردم به من دیگه ام البنین نگی، چون وقتی ام البنین بودم که مادر 4 فرزند بودم ولی فرزندان مرا در کربلا. جناب ابراہیم علیہ السلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرزند کی قبر بھی نافع و مالک کی قبور سے چند میٹر کے فاصلے پر واقع ہے. آپ کی والدہ ماریہ قطیہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے قریب ظاہراً جنوب کے مشرقی سمت میں بعض جگہ صحابہ جیسے عثمان ابن مظنون، اسد ابن زرارہ، حسین ابن بزاقہ و تابعہ، حضرت علی علیہ السلام کے باوفا ساتھی جناب مالک اشتر، ان مردان خدا کی قبور کی بھی کوئی علامت یا نشانی موجود نہیں ہے. ان بزرگوں کے مدفن سے ذرا آگے جناب ابراہیم اور شہدائے احد کی قبور کے درمیان واقع ہرا میں شہید ہونے والے افراد کی جائے قرار ہے. امام حسین کی شہادت کے 2 سال بعد جب مدینے کے لوگوں نے قیام کیا اور والی شہر پر شورش کی اور شہر پر اپنا تسلط قائم کر لیا تو یزید اللعین نے بغیر فرصت گنوائے ایک لشکر مدینے کی جانب روانہ کیا اور ان کا سر کچلنے کا حکم دے دیا اور اس امر کی تاکید کر دی کہ خاندان پیغمبر کے علاوہ سب کا سر کچل دیا جائے، سب کا قلع کما کر دیا جائے. بہت سے لوگوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پناہ حاصل کی. آپ نے انہیں پناہ دی اور ان کی حفاظت کی. بقیع میں واقع قبور میں ایک قبر جناب حلیمہ سعدیہ کی بھی ہے جو مشرقی شمالی حصے میں واقع ہے. آپ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ابتدائی ایام میں عرب میں رائج رسم کے مطابق پرورش کی اور آپ کو اپنے قبیلے میں لے گئیں. آپ کو دودھ پلایا اور پالا پوسا. آپ نے 4 سال تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کی طرح پرورش کی، جس کے نتیجے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرامات سے خود بھی اور آپ کے اہل خانہ بھی بہرہ مند ہوئے. اس سے بڑا افتخار کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا کی سب سے بڑی مخلوق کی دایا ہو. حلیمہ سعدیہ کی قبر سے ذرا آگے جناب ابو سعید خدری سعد بن معاذ پیغمبر اسلام کے 2 بڑے صحابیوں کی قبور ہیں. ابو سعید مدینے کے انصار میں تھے اور 51 سال کی عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے. آپ کی سب سے پہلی جنگ خندق تھی. سعد ابن معاذ بھی اویس قبیلے کے بڑوں میں شمار ہوتے تھے. آپ بھی اس جنگ یعنی جنگ خندق میں زخمی ہوئے اور اسی جراحت کی بنا پر شہادت کے درجے پر فائز ہوئے. آپ وہی ہیں کہ جن کے لیے بنی قریظہ کی خیانت کے وقت پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ آپ کتاب خدا کی بنا پر فیصلہ کریں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. اہل سنت اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد اسی جگہ سپرد خاک ہوئی. عثمان ابن مظنون کی قبر بھی بقیع کے درمیانی حصے میں واقع ہے. بقیع میں ایک اور بھی بہت سے اصحاب دفن ہیں.
کہ جن کی کوئی علامت یا نشانی موجود نہیں۔ یہ بقیع ہے زمین و آسمان کا دل، جوانان بہشت کی ماں اس جگہ آرام فرما رہی ہے۔ محل دفن کہاں ہے کسی کو خبر نہیں۔ دل کے عقدے کھلنے لگتے ہیں، چند سالہ صبر و ضبط کا بند آہوں اور سسکیوں کے ساتھ ساتھ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ہم بقیع کی زیارت سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کریں گے، یا رسول اللہ دیکھیے آپ کے فرزندوں کے ساتھ آپ کی امت نے کیا کیا۔ لیکن اسی دوران اچانک ہمیں یاد آتا ہے کہ آپ سے پہلے تو مظلوم علی علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گلے شکوے کیے تھے۔ اے رسول خدا، یہ آپ کی بیٹی ہے کہ جسے خاک کی آغوش میں اپنے ہاتھوں سے سلا رہا ہوں، آپ خود ہی ان سے